السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ سب کے وقت میں برکتیں عطا فرمائے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے، اپنی خاص رحمتوں سے اس راستے پر رکھے جو اس کو خود پسند ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے سیشن کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے فضیلت نماز کو دیکھا تھا، آج ہم اہمیت نماز کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، سیشن کے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اہمیت نماز، حدیث کے روح سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کون سا عمل زیادہ پسند ہے یا زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اور یہ حدیث صحیح البخاری کی حدیث 527 ہمیں ملتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر اسی طرح فرمایا اہمیت نماز میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہوتی ہے، شرک کے درمیان اور آدمی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث بھی پھر ہمیں ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ملتی ہے، یہ حدیث نمبر 82۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ افضل عمل جو ہے اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، بس اس نے کہا اے محمد، میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اور یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز بعد جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت کیا ہے؟ سردی یا گرمی، کوئی بھی موسم چل رہا ہو اس کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت
في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ آج ہم لوگوں نے اہمیت نماز کا لیکچر بھی دیکھ لیا ہے اور فضیلت نماز بھی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا احکام طہارت پر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔